أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوا وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. صدق اللہ. عزیز ساتھیوں، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس کا رحم اور کرم ہر سو بسی ہے. اس کا رحم اور کرم ہے کہ ہم اس کے گھر، اس کے قرآن کو غور و فکر کرنے کے لیے، اس کی باتیں سننے کے لیے اکٹھے ہوئے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا. عزیز ساتھیوں، 7واں پارہ ہے، سورۃ الانعام ہے. سورۃ الانعام کی ہم نے 70 آیات پڑھ لی ہیں. گزشتہ آیات بینات میں ہم یہ پڑھ اور سنائے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر چیز کی خبر کا ایک وقت مقرر ہے. جو بھی واقعات کائنات میں ہونے والے ہیں ایک وقت مقررہ پر ہیں. انسان کوشش کرے کہ جلدی آ جائیں تو یہ اس کی انسان کے اختیار میں نہیں. پھر ساتھ شرط لگا دی وسوف تعلمون، یعنی کہ اللہ تمہیں جانا دیں گے، بتا دیں گے کہ واقعی ہر چیز کی وقت مقرر ہے. اس کے بعد بتایا کہ اہل ایمان کی یہ فطرت ہونی چاہیے کہ جہاں خیر کی بات کریں، خیر کے لوگوں کے ساتھ اٹھیں، خیر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں. اگر کسی ایسی محفل میں چلے جائیں تو خیر کی دعوت دینے کی سبب، اور وہاں پر وہ لوگ اسلام کا، دین کا مذاق اڑائیں تو وہاں سے اٹھ کھڑے ہوں. اور پھر جب وہ کسی اور کام میں مشغول ہو جائے تو پھر ان کے پاس دعوت لے کر پہنچ جاؤ، اللہ کا پیغام لے کر پہنچ جاؤ. سنو، یہ اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی
عظمت ہے وہ سمجھاؤ انہیں۔ اور پھر فرمایا کہ کبھی بیٹھے ہو تمہیں یاد ہی نہ رہے، ان کی گفتگو میں ایسے مگن ہو جاؤ تو پھر جب تمہیں یاد آ جائے کہ وہ تو بڑی غلط باتیں کر رہے ہیں تبھی فوراً اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ اور یہ ذہن میں رکھو، یہ ذکر، یہ قرآن ہی ایسے پیغام ہے جو لوگوں کے دلوں پر دستک دے سکتا ہے، اور لوگوں نے اس کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، جبکہ قرآن انسانی زندگی کے اندر عدل اور انصاف پیدا کرتا ہے۔ یہ تھی گزشتہ آیات۔ آج کا سبق آیت نمبر 71 سے شروع ہوتا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، انا ادعو من دون اللہ، کیا میں پکاروں اللہ کے علاوہ کسی اور کو، ما لا ينفعنا، جو نہ ہمیں نفع دے سکتا ہے، ولا يضرنا، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، وَلُرَدُّوا، ہم لوٹ جائیں، علی اعقابنا، اپنے ایڑیوں کے بل، بعد اذ ہدانا اللہ، کے بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، کالذین، ان کی مثال تو ایسی ہے، استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، کہ کسی شیطان نے کسی کو بھتلا دیا ہو اور وہ زمین پہ حیران اور پریشان کھڑا ہو، لہو اصحاب یدعونہ، اور اس کے دوست اسے پکار رہے ہوں، الی الہدی اتنا، آؤ ہماری طرف، ہدایت اور راستہ ادھر ہے۔ قل کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، وہ امرنا، اور ہمیں حکم دیا گیا، لنسلم، کہ ہم سر تسلیم خم کر دیں، لرب العالمین، اس کائنات کے خالق اور پروردگار کے ساتھ۔ یہ جو آیات ہم اس میں پڑھ رہے ہیں، ایک بات یہ ذہنوں میں رکھیے، سورہ انعام کہ آخری دنوں کے اندر جو مکہ میں آپ نے گزارے، ان دنوں میں اس وقت انعام نازل ہوئی، یعنی کہ ہجرت مکہ میں رہتے 13واں سال تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے عظیم سفر پر رواں دواں ہو گئے تھے۔ اب یہ موقع تھا کہ دشمن سارے ہیلے استعمال کر چکا تھا، سارے راستے، ظلم کے راستے بھی استعمال کر لیے تھے، آپ کی دعوت کو روکنے کے تمام طریقے استعمال کر لیے تھے۔ اب کچھ لوگ جو ان میں سے کچھ لوگ نرم دل تھے، ان کا یارو ساری باتیں تو ٹھیک، ایک دفعہ پھر کوشش کر دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آ جائے، کچھ باتیں ہماری مان لیں، کچھ اپنی مان۔ اس بات اور کام کا آغاز کر دیا، اور ہر جو مسلمان ہو چکا تھا اسے پھر دعوت دینے لگے کہ وہ تمہارے ابا و اجداد قدیم، یہ دیکھو اس کو قبول کر لو، اتنے مارے کھا چکے ہو، تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، یہ مکہ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، تم بھی چاہتے ہو یہ مشکلات ختم ہو، ہم بھی تنگ آ گئے تمہیں مار مار کے تکلیفیں دیں گے، تو کیوں نہ دوبارہ اسی طرف پلٹ آؤ۔ یہ لات، منات، حبل، عزا جو ہمارے خدا ہیں، جو صدیوں سے آباء و اجداد ان کو پوج رہے ہیں، اگر یہ غلط ہوتے تو کعبے کا رب ہمیں ضرور اس کی سزا دیتا۔ ابراہ کا لشکر آیا تھا، غلط ارادے سے آیا تو بابلوں نے مار ڈالا، اگر ہمارا غلط ارادہ ہوتا، ہم ان کو غلط پوجتے ہوتے، تو کوئی تو رب تھا نا کعبے کا جو ہمیں عذاب دیتا، کچھ تو دلیلیں ہماری بھی مان لو۔ اس کے جواب میں آیت اتری، قل، میرے محبوب کہہ دیجیے، انہیں صاف بتا دو، اندعو من دون اللہ، کیا ہم پھر پکاریں اللہ کے سوا ان کو جو تم پکارتے ہو، ما لا ينفعنا ولا يضرنا، جو نہ نفع دے سکتی نہ نقصان، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، کہ ہم تم چاہتے ہو کہ ہم پھر ایڑیوں کے بل پھر جائیں، پھر ہم ایڑیوں کے اوپر اسی دلدل میں جا گریں جس دلدل کی طرف تم لے کے تمہارے سے ہم جان چھڑا کر ہمارے اہل ایمان نکلے تھے۔ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض، استہوت کا مطلب ہوتا ہے بے قرار کر دینا۔ ایک مثال تھی، جس طرح کسی شیطان نے بے قرار کر دیا کسی انسان کو، وہ حیران و پریشان صحرا کے اندر گھوم رہا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہا تھا، ایک دم شیطان نے اسے بتلا دیا، وہ اور راستے پر چل نکلا۔ اب دوسرے پکارے، بھائی ادھر آؤ، لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی اتنا، ادھر آؤ، راستہ ادھر ہماری طرف ہے۔ یہ حالت ہو گئی ہے تمہاری، تم غلط راستے پر سے نکلے اور ہم تمہیں پکار رہے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھو، ہدایت اللہ کی طرف سے۔ اچھا، ان آیات کے اندر ایک بات غور سے دیکھیے، یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، قل اندعو، یہ بھی ہے کیا ہم پکارے، ینفعنا، ما لا ینفعنا، یہ ہمیں نفع نہیں دے سکتے، ولا یضرنا، ہمیں نقصان نہیں دے سکتے،
علی اعقابنا، اپنے ایڑیوں کے بل ہم، ہدان اللہ، کہ ہمیں اللہ نے ہدایت دی۔ اس میں جمع کے صیغے استعمال ہو گئے۔ ایک بات تو اللہ رب العزت کے کلام میں بڑی حکمتیں ہیں، بڑی حکمتیں ہیں۔ یہ سمندر ہے اللہ کا قرآن، اس سے جو موتی نکالنا چاہے گا ویسے قیمتی موتی نکلے۔ اور قرآن کی عظمت یہ ہے کہ یہ اگر اس زمانے میں اتر رہا تھا، اس زمانے میں جن موتیوں کی ضرورت تھی وہ موتی انہیں دے رہا تھا۔ آج جدید دور میں جس موتیوں کی ضرورت ہے، قرآن اس موتیوں کو اس سمندر سے نکال کے دے رہا ہے۔ جمع کے صیغے ایک بات بتاتے ہیں کہ اس امت کو اجتماعیت کے ساتھ رہنا ہے۔ اگر امت اجتماعیت کے ساتھ رہے گی تو شیطان کے حملوں سے بچ سکے گی۔ یا دیکھیے جمع قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا یضرنا نرد اعقابنا، جمع کے الفاظ بار بار ہم یہ بتایا جا رہا ہے۔ اس آیت میں پہلی بات مقصودی، جب اجتماعیت کے ساتھ رہو گے تو اس میں خیر ہوگی۔ ایک فرد ہے، اسے بہت سی مشکلات پیش آ جاتی، لیکن جب وہ اکٹھا جوائنٹ فیملی کے ساتھ ہوتا ہے، گھر بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو مشکلات ہوتی ہیں بھائی کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، کوئی بات نہیں بھائی پریشان نہ ہو۔ جیسے گھر اجتماعیت کی شکل دیتا ہے، اسلام کہتا ہے معاشرہ بستی بھی اجتماعیت کی شکل نظر آئے۔ افراد آپس میں ایک دوسرے جڑے ہوئے ہوں، ان کو دکھ اور غم، ان کی خوشی اور غم ساتھی ہوں۔ جب ساتھی ہوں گی تو پھر دشمن کے حملوں سے بچ سکیں گے، شیطانی حملوں سے بچ سکیں گے۔ یہ مسجد میں 5 وقت نماز کو کیوں فرض قرار دے دیا؟ اجتماعیت کا، محلے کی اجتماعیت برقرار رہے۔ جو نماز میں نہیں آیا تو نمازی تھوڑا یہ ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں، بھائی کیوں نہیں آیا ہے؟ کیا بیمار ہے؟ کوئی معاملہ ہے؟ اس کے یہاں مہمان آ گئے ہیں، مہمان آئے ہیں، اس کے پاس وسائل مہمان کے لیے ہیں یا کہ نہیں؟ مجھے اپنا کیا کردار ادا کرنا؟ بیمار ہے تو ڈاکٹر کے گیا نہیں گیا، مجھے کیا کردار ادا کرنا ہے؟ یہ مسجد تو معاشرے کی ایک مکمل اجتماعی شکل تھی، لیکن ہم نے مسجد کو فقط فارمیلٹی کے طور پہ رکھا، اپنی آئے، اپنی نبیڑے اور اپنی چلے گئے۔ اسلام اجتماعیت کی تشکیل دیتا ہے، اس لیے کہا کہ جمعہ مقامی مسجد میں نہ پڑھی، بڑی مسجد کے اندر، جامع مسجد کے اندر پڑھیے کہ وہ جو محلے کے مسائل تھے، محلے کے معاملات تھے، اب 2-4 محلے مل کر ایک بڑی مسجد کے اندر جائیں تو وہاں ہفتے میں آپس میں ایک دوسرے لوگ ملیں، ایک دوسرے کی خیریت دریافت کریں۔ یہ جمعہ کا مقصود فارمیلٹی نہیں ہے، نماز کو ہم نے فارمیلٹی کے طور پر ادائیگی شروع کر دی ہے۔ یہ تو اجتماعیت اور امت کے جڑے ہوئے ایک معاشرے کی شکل اور تشریح ہے۔ یہاں پر باقاعدہ یہ بات بتا جائے، میرے محبوب کہہ دیجیے، اس اجتماعیت نے، ہماری اجتماعیت نے حق کی دعوت کو قبول کیا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان پہنچا نہیں سکتا ہے ہمیں۔ اللہ پہنچانا چاہے نقصان، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، اور اللہ نقصان نہ پہنچانا چاہے، دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں تو کوئی حیثیت نہیں اللہ کے رب العزت کے مقابلے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، آج ہمارا معاشرہ ایسی گراوٹ کا شکار ہو گیا، ہمیں احساس ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ اور اللہ کے ولیوں کی سیرتوں کو پڑھ لیجئے، وہ اللہ کے علاوہ نہ کسی سے ڈرتے تھے، اور کی ڈر سے یقین کا پہلا سبق ہی یہ تھا کہ نفع نقصان کا مالک انسان نہیں ہے، کوئی فرد نہیں ہے، ایک اللہ کی ذات ہے۔ آپ ایک جنگ سے واپس آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گرمی کے دن تھے، آپ کے صحابہ بکھر جاؤ، جس درخت کے نیچے آپ کو جھاڑ کے نیچے جگہ ملتی ہے وہیں پر آرام کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھاڑ دیکھا، تھوڑی سی سائے کی جگہ، تلوار لٹکا دی اوپر اور لیٹ گئے۔ ایک کافر سردار تھا، اس نے دیکھا یہ تو لشکر تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہاں سے پہاڑیوں سے اترتا ہوا آیا۔ صحابہ دور دور تک تھے، پھیلے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا سوتے دیکھا تو وہ تلوار حضور کی اٹھائی، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تمہیں بچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، فرمایا اللہ، مجھے میرا رب بچائے گا۔ اب اس جملے کی اتنی ہیبت اس بندے پر طاری ہوئی، اس کے ہاتھ سے تلوار گرتی۔ اللہ کے رسول تلوار سے فرمایا آپ بتا تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا اللہ جس نے آپ کو بچایا وہی مجھے بچائے گا۔ آپ نے صحابہ کو آواز دی، دیکھو یہ کون آیا ہے؟ کہ صحابہ اس کو مارنے کے دوڑے، فرمایا نہیں، سو مارو مت۔ ابھی اس سردار نے اسلام قبول کر لی۔
یہ یقین تھا کہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی طاقت و قوت ہے، لیکن اللہ کے در کو چھوڑ کر جب غیروں کے دروں کو آپ اور ہم نے اپنا لیا، وہ نفع نقصان کے مالک آج دنیا میں ذلیل ہو گئے۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ کے قریب ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ سکھوں کی جو کتاب ہے، گرو مکھی جو کتاب ان کی مذہبی کتاب ہے، اس میں بابا فرید گنج شکر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے، اور اس کو باقاعدہ سے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کو ایسے ہی اپنے مذہبی طور پر تلاوت کرتے ہیں۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو دلی روانہ کیا تھا، جن کا نام پورے ہندوستان کے اندر گونجتا ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، انہیں بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ تعریف بتاتی روانہ کیا۔ خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ تشریف فرماتے دلی کے اندر، تو دلی کے اندر تغلق شہبازوں کی حکومت تھی۔ وقت کا بادشاہ کسی بات پر خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے ناراض ہو گیا۔ بات تو یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کا تصویر یہ ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، پتہ نہیں ہم کس راستے پر بھاگ کے دوڑ رہے ہیں، کبھی ہم نے آنکھیں کھول کے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تغلق جو بادشاہ تھا اس نے فوراً اپنے ہرکارے کے ہاتھ پیغام بھیجوایا کہ میرے دلی پہنچنے سے پہلے نظام الدین اولیاء سے کہو کہ دلی خالی کر دے، چھوڑ دے دلی۔ جب یہ قاصد پیغام لے کر آیا نا، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہنوز دلی دور است، تغلق چل پڑا ہے دلی، تو دلی ابھی دور ہے۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا اس منظر کو، کیسے اللہ کے ولی جب اللہ پر کوئی بات کر لیتے ہیں، اللہ ان کی باتوں کو ٹالتا نہیں۔ پھر اس تغلق بادشاہ کو پھر دلی آنا کبھی نصیب ہوا ہی نہیں، اور وہ دلی پہنچنے سے پہلے ہی مر گیا۔ اسی طرح میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، اورنگزیب عالمگیر کے استادوں میں ملا جیون مشہور و معروف شخصیت ہے۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ کا اسلم احمد تھا، عالم دین تھے، دین کو سمجھنے والے تھے، شاہجہاں کے استاد تھے۔ عالمگیر شاہجہاں کا جو اورنگزیب عالمگیر کے استاد تھے، ان کا باپ تھا جہانگیر، اور اس سے بڑا اچھا تعلق تھا۔ ایک دن کوئی ایسا ہوا تو ملا جیون کو حکم دیا اورنگزیب عالمگیر کے باپ نے کہ فوراً یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہیں ظہر کے وقت یہاں نہ دیکھوں۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے، جب ظہر کے وقت اس کو احساس ہوا بادشاہ کو مجھ سے غلطی ہو گئی، اس نے وزیر کو بھیجا، قاصد کی بجائے وزیر کو بھیجا، ان سے کہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو وہ اگر کہیں ہوں تو انہیں جانے سے روکا جائے۔ دیکھا ملا جیون رحمت اللہ علیہ ظہر کی نماز کے لیے مسجد وضو کر رہے تھے، وزیر فوراً پہنچا، کہا کہ بادشاہ سے غلطی ہوگی، جو پہلا حکم تھا وہ واپس لیتا ہے، آپ ہی رہیں، کوئی آپ کو جانے والے نہیں جا سکتا۔ ملا جیون رحمت اللہ نے فرمایا کہ میں ابھی وضو کر رہا تھا، اور وضو کر کے میں 2 رکعت نفل پڑھ لیتا نا، پھر میں دیکھتا کہ بادشاہ کہاں کھڑا ہے اور زمین کہاں کھڑی ہے۔ ایسا اللہ پر یقین لوگوں کو تھا۔ انہی لوگوں نے اپنے مریدین کو اسی یقین کا سبق دیا تھا، اسی یقین پر یہ امتیں کھڑی ہوئی تھی۔ لیکن افسوس جب یقین متزلزل ہونا شروع ہو گیا اور ہم نے سمجھ لیا روزی اور روٹی یہیں سے نکلے گی، اور پھر آج ہم دیکھ لیں اپنے حالات کو، اپنے معاشروں کو، کیا چیز رہی وہ ایمان اور یقین کہاں ہمارے ہاتھوں سے کھو گیا۔ یقین تھا، کہا کہ دیکھیے کہ ہم نفع نقصان کے مالک اب رب کو سمجھتے ہیں، کیا تم ہمیں واپس لوٹا دو گے؟ پھر بات ہماری مثال تو کیسی ہے کہ شیطان نے کسی کو بے قرار کر دیا ہو، راستہ بھٹکا دیا ہو، اور ساتھی اس کو پکار رہے ہو، آؤ ہماری طرف ہدایت کے راستے ہیں۔ اور ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ لنسلم، ہم سر تسلیم خم کر دیں، ہم مسلمان ہو جائیں، لنسلم، ہم مسلم ہو جائیں۔ مسلم کا معنی مطیع اور فرما بردار۔ آج سب کچھ ہمارے اندر موجود ہے، مسلم کا سوال ہمارے معاشروں میں موجود ہے۔ آپ کون ہیں؟ جی میں بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، احمدی ہوں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، فلاں 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 ہوں، لیکن مسلم کو کہنے کو تیار نہیں۔ جب قرآن بار بار ہمیں کہتا ہے مسلم لنسلم لرب العالمین، اس کا اعلان کرتے ہم مسلم ہیں، ہم مطیع اور فرما بردار ہیں سارے کائنات کے رب کے سامنے، پوری کائنات کو پالنے والا ہے، اسی کے سامنے ہم سر تسلیم خم۔ وَنَقِيمُ الصَّلَاةَ، اور یہ کہ نماز کو قائم کرو، وَاتَّقُوهُ، اور اس سے ڈرو، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہی ہے جس کی طرف تم سب کو اکٹھے ہو کر جانا ہے۔ اب فوراً اللہ کی طرف پکار اور نفع و نقصان کے مالک اللہ کی طرف اشارہ کر کے، اور مسلم کہہ کہ فوراً نماز کا حکم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یہ کہ نماز قائم۔
نماز وہ چیز ہے جو بندے اور رب کو درمیان تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ ہم نماز کو سمجھتے ہیں فارمیلٹی، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ نماز تو قوت یقین پیدا کرتی ہے۔ جب بار بار رب کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہو تو فاتحہ کے اندر اللہ سے وعدہ کرتے ہو، اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری بندگی اس لیے کرتے ہیں، مدد اس سے طلب اس لیے کرتے ہیں کہ مالک یوم الدین، تو اس دن کا مالک ہے جس دن میری ساری قوتیں بے بس ہو جائیں گی، اس دن کا مالک ہے۔ تبھی اس دن سے ڈرتے ہوئے آج کا دن ہم تیرے ساتھ اپنے وعدوں اور وفاؤں کو نبھانے کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ نماز میں بار بار یقین ایک ایسی چیز ہے جو یہ بندہ مومن کے دل میں ڈال دیتی ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ واتقوہ، اور بچو، وہو الذی الیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ وہو الذی خلق السماوات والارض، وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو والارض اور زمین کو بالحق، سچائی کے ساتھ۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور اس دن وہ کہے گا کن ہو جا، فَيَكُون، بس ہو جائے گا۔ قَوْلُهُ الْحَقُّ، اس کی قول سچا ہے، اس کا قول۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اسی کی بادشاہت ہے۔ يَوْمَ يَنفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن سور پھونکا جائے گا۔ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وہ ظاہر کا جاننے والا بھی ہے اور غیب کا جاننے والا بھی ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ باخبر بھی ہے اور حکمتیں بھی جانتا ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا دیکھو آسمان اور زمینوں کو ایسے ہی اللہ نے نہیں پیدا کر دیا، انہیں کسی حق پر بنیاد میں پیدا کیا۔ آسمان کی وسعتوں کو ابھی تک انسان سمجھ نہیں سکا ہے۔ کبھی انسان کہتا ہے یہ حد نگاہ ہے، اس سے ہمیں نیلا آسمان نظر آتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کوشش کر کر اس تک پہنچنے کی بڑی کوشش کی ہے، لیکن ابھی تک انسان نہیں پہنچ سکا ہے۔ اور اس انسان کی آسمان کی طرف جو ہے یہ قزن، یہ دوڑ اور چھلانگ آج کی نہیں ہے۔ ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی کشمکش میں بھی ہمیں ایک ایسا نظر آئے گا۔ وقت کے فرعون نے ایسا ہی کیا تھا، بڑے محلات بنا کر آسمان کی وسعتوں کے اوپر جو اس وقت تک ان کی معلوم تھی تیر چلانے کی کوشش کی تھی۔ آج انسان کی وسعتوں کو پھلانگنا چاہتا ہے، لیکن ابھی تک آسمان کی قرب کو بھی حاصل نہیں کر سکا ہے۔ دیکھا ہم نے ایسے ہی نہیں پیدا کیا آسمان اور زمین کو۔ اور زمین دیکھی کیسی زبردست، زمین میں خزانے چھپے ہیں، ہر چیز خزانے اللہ نے زمین میں چھپا دیے ہیں۔ ابھی بلوچستان کے اندر ہمارے ایک دوست ہیں بتا رہے تھے، وہاں پر ایسی معدنیات دریافت ہوئی ہیں کہ اگر صرف اسی معدنیات کو پاکستان اپنے کنٹرول میں لے کر کسی اچھے طریقے استعمال کرے، 70 سال تک پاکستان بغیر کسی سے باہر قرضہ لیے اسے استعمال کر سکتا ہے، لیکن نہیں ہے ہمارے پاس صلاحیت۔ اللہ نے کہا ہم نے زمین و آسمانوں کو ایسے نہیں پیدا کیا، ایک حق اور سچ پہ پیدا کیا ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور اس دن وہ کہہ دے گا جب میدان حشر کن ہو جا فَيَكُونُ۔ سورہ یاسین کے آخر میں بھی یہ الفاظ آئے تو وہاں یہ کہا کہ اللہ جب چاہتا ہے کسی چیز کو پیدا کرنا کن کہہ دیتا ہے، کن کا مطلب ہو جا، فَيَكُونُ بس وہ ہو جاتی ہے۔ یہاں قیامت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ بھی ایک دن آنے والا جب اللہ کہتا ہے کن ہو جا، اور پھر آ جائے گی قیامت اور اس کا حق، اس کا قول سچا ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، اور دنیا کے بادشاہ ہو، اس دن بادشاہت کس کی ہوگی؟ اسی کی بادشاہت ہوگی۔ یوم ينفخ فی الصور، جب سور پھونک دیا جائے گا، سور پھونکا جائے گا ایک دفعہ، ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ پوچھیں گے کہاں ہے وہ بادشاہ، این الملک، جو دنیا میں اپنے کرو فر اور بڑی طاقت و قوت کے اظہار کرتے تھے، کہیں سے جواب نہیں آئے گا۔ اللہ پکاریں کہ آج بادشاہت میری ہے۔ پھر ایک عرصے تک ایسے ہی قائم رہے گا نظام، پھر اللہ کہیں گے اس ساتھی سور پھونکو، پھر سور پھونکا جائے گا اور پھر ساری کائنات کو زندہ کر کے اور نئے سرے سے جہان بنا کر رب کی بارگاہ کے اندر اکٹھا کر دیا جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری آمد ہوئی ہے، اسرافیل علیہ السلام نے سور کو پھونکنا ہے، انہوں نے اپنے گھٹنا ٹکا دیا ہے اور سور ہاتھ میں پکڑ کر ہونٹوں سے لگا لیا ہے اور نگاہیں رب کی طرف منتظر ہیں جب اللہ حکم دیں گے اور وہ اس میں سور پھونک دیں گے۔ یاد رکھیے تو یہاں اللہ نے بتایا کہ ينفخ فی الصور، اس میں سور پھونکا جائے گا۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کے بارے میں بھی جانتا ہے، جو موجود ہے سب کے بارے میں جانتا ہے۔ وہ حکیم الخبیر،
وہ ایسے نہیں ہے کہ سب مرضی کی نظام چلتا جائے، اس کے نظام اس کی حکمت پر منحصر ہے اور وہ اپنے ہر مخلوق کے ہر معاملے سے باخبر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، وقت یاد کیجیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے باپ آزر سے اتتخذ اصناما آلہہ، کیا تو نے بتوں کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ انی بے شک میں اراک آپ کو دیکھتا ہوں، و قومک آپ کے قوم کو دیکھتا ہوں، فی ضلال مبین ایک کھلی برائی۔ یہاں سے ایک انبیاء کرام کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، یہاں سے مسلسل انبیاء کا تذکرے شروع ہو رہے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو پڑھتے چلے جائیں گے۔ اور سب سے پہلے اللہ نے بطور دلیل ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا، اس لیے کیا کہ جو مکہ کے لوگ جو مشرک تھے یہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، ان کا دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں اور ہم اسی دین پر ہیں۔ اس سے اللہ رب العزت نے پہلے ابراہیم کا تذکرہ کر کے بتایا کہ ابراہیم تمہاری طرف برس نہیں تھے، ان کی زندگی کیا تھی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، ذرا وقت یاد کرو، یہ جو کہا جا رہا ہے وَإِذْ جہاں آ جائے تو اس کا مطلب یہ کچھ باتیں لوگوں کے ذہنوں میں پہلے سے موجود ہوتی ہیں۔ وَإِذْ، اور جب قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا لِأَبِيهِ آزر، اپنے باپ آزر سے، یعنی گویا کہ کچھ نہ کچھ باتیں وہاں معلوم تھیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ حصے لوگوں کے ذہنوں میں موجود تھے، اس لیے وَإِذْ کہہ کر بات کو یاد دلوایا ہے۔ اور یہاں ان کے باپ کا نام آزر بتایا ہے، یاد رکھیے قرآن لِأَبِيهِ آزر کہا ہے، ان کے باپ آزر، جبکہ تورات نے ان کے والد کا تعارف بتایا ہے۔ اسی طرح انجیل، چونکہ یہ بھی آسمانی کتابیں تھیں، آج میں رد و بدل ہو گیا، اس میں آرتھر کے الفاظ ملتے ہیں، قرآن نے آزر کہا ہے۔ اور ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ آزر چونکہ چچا تھے تو اس لیے چونکہ چچا بھی باپ کی جگہ ہوتا ہے، اب اس کو ملانے کے لیے کئی دلائل اور بحث کرنے شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس لیے تاکہ ماضی کی جو کتاب تورات ہے اس کو یقین دلایا جا سکے۔ بھئی ہمارے سامنے اللہ کا قرآن موجود ہے، وہ کہتا ہے لِأَبِيهِ آزر، اپنے باپ آزر سے مخاطب ہوئے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ والد کا نام آزر ہی تھا۔ اس کے لیے ہمیں کوئی لمبی چوڑی دلیل کی ضرورت ہی کوئی نہیں، تاریخ کی کوئی کتاب کچھ بتاتی رہے، رب کو قرآن نے آزر بتاتا ہے۔ لِأَبِيهِ کے لفظ، اپنے باپ آزر سے بات کہی، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم ان بتوں کو خدا مانے بیٹھے ہو، الہ مانے بیٹھے؟ یہ جھگڑا بھی الہ کا ہے، آلہہ جمع ہے الہ کی، یاد رکھیے یہ بھی بڑی زبردست بات ہے، ذرا سنیے سمجھیے، الہ کی جمع آلہہ آتی ہے، جبکہ قربان جائیے اللہ کا نام اللہ ہے، اللہ کی جمع نہیں ہے۔ اللہ کے دو ذاتی نام ہیں، اللہ اور رحمان۔ پوری دنیا میں نہ اللہ کی جمع کو کر سکا ہے نہ تو رحمان کی کوئی جمع ہے۔ کمال دی کہ اللہ کے دو ذاتی نام ہیں، باقی صفاتی نام ہیں، یہ دو نام ایسے ہیں کہ جمع بن ہی نہیں سکی، نہ کسی نے بنائی نہ بنانے کی کوشش کی تو بھی نہیں بن سکی۔ الہ کی جمع آلہہ، الہ لا الہ کوئی معبود نہیں تو الہ کی جمع آلہہ ہے، تو معبود کا لفظ انشاءاللہ الہ کا معنی مفہوم بڑا وضاحت طلب ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر الہ کی تشریح کروں گا۔ دیکھیے انہوں نے کہا اپنے باپ آدر سے تتخذ اصناما آلہہ، کہ تو نے اپنا الہ بتوں کو بنا لیا ہے۔ انی اراک، اراکا کا معنی یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں، اور اراکا کا معنی میرا خیال یہ ہے، انی اراکا میرا خیال یہ ہے، وقومک فی ضلال مبین، کہ آپ اور آپ کی پوری قوم گمراہی کے راستے پر ہے۔ آگے کیا معاملات ہوئے تھے انشاءاللہ پھر ہم ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھتے چلے جائیں گے۔ اس میں اکثر باتیں آپ ابراہیم علیہ السلام کے قصص میں سن چکے ہوں گے، لیکن یہاں مزید تازہ ہو جائے گی یہ باتیں۔ گزشتہ کا تذکرہ ہوگا، کل اتوار ہے، آپ سب جانتے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوگا، اور پھر انہی آیات پر پھر جڑیں گے اور سوال سے آگے بڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔